اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مختصر حالات و بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کا باپ حدیر پڑھا لکھا انسان تھا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ اس کی تربیت سے اسید بھی لکھ پڑھ گئے اور اپنی قوم کے سربرآوردہ اور ممتاز افراد میں شمار ہونے لگے۔ اسلام لانے کے بعد پوری تندہی کے ساتھ فروغ اسلام میں حصہ لینے لگے۔ گھروں میں رکھے ہوئے وہی بت جو کل تک معبود تھے اب توڑے جانے لگے۔ حضرت اسید نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی قوم کے گھروں سے بت نکالے اور ریزہ ریزہ کر دیے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ آپ کی طرح اور بھی کئی صحابہ شریک نہیں ہوئے۔ دراصل یہ جنگ اتفاقی طور پر پیش آ گئی تھی، کیونکہ مدینہ طیبہ سے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس قافلہ کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے تھے جو مشرکین کے لیے اسلحہ لا رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی خطرناک مہم نہ تھی کہ مدینہ کا ہر فرد روانہ ہو جاتا، لیکن جب قافلہ ہاتھ نہ آیا اور دوسری طرف مشرکین پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تو جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور یوں بغیر کسی تیاری کے لڑائی شروع ہو گئی۔ جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو اسید حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو فتح و ظفر سے ہمکنار کیا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ یا رسول اللہ، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قافلے کو روکنے کی مہم اس طرح اچانک ہولناک جنگ میں بدل جائے گی۔ اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں کبھی بھی پیچھے نہ رہتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، ہاں اسید تم سچ کہتے ہو۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی اور احد کے دن ثابت قدم رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ مزاج میں خوش طبعی کا عنصر زیادہ تھا۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ہنستے ہنساتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کی ایک محفل میں مصروف گفتگو تھے اور اہل محفل آپ کی دلچسپ باتوں پر ہنس رہے تھے۔ اس وقت آپ کے بدن پر قمیص نہ تھا۔ اچانک جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زور کا ٹہوکا دیا، یعنی بس بھی کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے دکھا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بدلہ لے لو۔ یا رسول اللہ، مگر کیسے؟ میں تو ننگا تھا جبکہ آپ نے قمیص پہن رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا قمیص اٹھا دیا، کہا، لو اب بدلہ لے لو۔ آپ کے نورانی پہلو کو دیکھتے ہی وہ آپ سے لپٹ گئے اور پہلو انور پر بوسوں کی بارش کر دی۔ پھر عرض کی، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ انی اردت ھذا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میں یہی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کیسے خوش نصیب ہونٹ تھے جو پہلو اقدس کے لمس سے فیض یاب ہوئے۔ آواز اتنی دلکش تھی کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اتر آتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے بادل نے ڈھانپ لیا۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ فرشتہ تھا، تیری قرات سننے آ گیا تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب جانے لگے تو سخت اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی کو منور کر دیا اور وہ اس کی روشنی میں چل پڑے۔ آگے جا کر دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور دونوں بآسانی اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ کتنا خیال رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خدمت میں بیٹھنے والوں کی آسائش کا۔ 20 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کو کندھا دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔